صبر کے پھولوں میں تازگی تم نے حسین دے دی حقیقت کو زندگی تم نے ہر ایک قوم محبت کی راہ پر آئی ہر ایک قوم محبت کی راہ پر آئی بجھے چراغ سے کی ایسی روشنی تم نے بجھے چراغ سے کی ایسی روشنی تم نے صلوات بابا سے بلند برست تیروں میں سجدہ حسین ہی نے کیا خدا کے کعبے کو کعبہ حسین ہی نے کیا برست تیروں میں سجدہ حسین ہی نے کیا نماز عصر ادا کی ہے خاک پر گر کے زمین کو عرش سے اونچا حسین ہی نے کیا بجھا کے گھر کے چراغوں کو جلتی ریتی پر یہ دو جہاں میں اجالا حسین ہی نے کیا یہ سچ ہے بعد قضا چھا گئی تھی تاریکی مگر اندھیرے میں رستا حسین ہی نے کیا زبان خشک سے آیتیں پڑھ کر زبان خشک سے آیتیں پڑھ کر کلام پاک کو اونچا حسین ہی نے کیا
ہر ایک اشک میں وحدت کی ایک تڑپ بھر دی، بجھا کے شمع اجالا حسین ہی نے کیا، نجات امت آسی میں اب کلام نہیں، نبی کے وعدے کو پورا حسین ہی نے کیا، لگا کے سینے سے خون دیکھا زخم اکبر کا، لہو سے لال کلے جا حسین ہی نے کیا، خلیل بن تو گیا تھا خدا کا گھر، لیکن بلند سجدے کو کعبہ حسین ہی نے کیا، آتش کی دھوپ میں فوجوں میں لا کے اصغر کو خود اپنے ہاتھوں پر اونچا حسین ہی نے کیا، برستے تیروں میں سجدہ حسین ہی نے کیا، خدا کے کعبے کو کعبہ حسین ہی نے کیا۔ صلوات بابا سے بولو۔ بابا سے بلند صلوات۔ کہیں بانوں میں شیش نواؤں کہاں، مورا سیاں تو میں کا بسار گیو، کہیں بانوں موری ناؤ بھنور بچ ڈار گیو، اور آپن نیا اتار گیو، کہیں بانوں میں تو بیچ سمندر تھا لئی، مور جھولی مموتی سما
شاپن لال نثار لیو مورا موتین ہار بتھار گیو کہیں بانو مورا اکبر کیسو جوان گیو مورا اصغر لال ندان گیو مورا اکبر کیسو جوان گیو مورا اصغر لال ندان گیو محسائیں ندیمہ ڈبوئے گیو اور آپن نیا اتار گیو کہیں بانو میں سیس نواؤں کہاں مورا سیاں تمہیں کا بسائے گیو موری ناؤ بھور بچ ڈار گیو اور آپن نیا اتار گیو کہیں بانو صلوات بآواز بلند فاتحہ نہیں اب صحیح نہیں کرتا بھائی پیچھے ٹھیک کر پیچھے کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صلوات پڑھ دے محمد وآلہ حضرات ذویل احترام جو روزانہ تشریف لاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سلسلہ کلام ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے مگر کہ جیسا آج آپ نے سوال فرمایا یہ آج کی مجلس
मखसूस है बनाम नामी व इसमें गिरामी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से। लिहाजा उस सिलसिले को आज रोक के आज की मजलिस इमाम के नज़र होगी, इसलिए कि यह मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और यह ठाठा मारता हुआ मजमा, ये ठाठा मारता हुआ मजमा आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी और यह फर्श हुसैन फैल चुका है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम न मनाया जा रहा हो। चाइना से लेके यूरोप से लेके यूएस तक हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मनाया जाता है। 50 मुल्कों में हमने खुद जाके देखा, 200 से ज़्यादा इमाम बाड़े यूएस में है जहां फर्श हुसैन बिछ रही है, और ज़्यादातर ये इमाम बाड़े चर्चों पे बने हुए हैं। यूएस में ख़ासतौर से मस्जिदें और इमाम बाड़े बढ़ रहे हैं और बन रहे हैं। ज़्यादातर जो इमाम बाड़े हैं वो चर्च पे बने हुए हैं। क्यों? इसलिए कि पार्किंग लॉट का मसला होता है और चर्च खरीद के उस पर अज़ाखाना बनाने में आसानी होती है। लिहाजा जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि एले में बाबुल इल्म चर्च के ऊपर है, जाफरी सेंटर चर्च के ऊपर है, शिकागो में मासूम सेंटर चर्च के ऊपर है। इस तरह से सैकड़ों इमाम बाड़े ऐसे हैं कि जो चर्च के ऊपर बने हुए हैं। अब मैं बात सिर्फ इशारे में करूंगा, यानी इसका मतलब यह है कि चर्च बिक रहे हैं, आज़ाखाने बस रहे हैं। दुनिया में कोई चर्च बिक रहे हैं, आज़ाखाने आबाद हो रहे हैं। दुनिया में कोई चीज बिकती उस वक्त है जब गैर आबाद हो। आप इतनी मॉडर्न सिटी में रह के इस बात को न समझेंगे तो कौन समझेगा? दुनिया में बिकती है कोई चीज उसी वक्त जब उसका इस्तेमाल न होता हो, वो गैर आबाद हो। चर्च गैर आबाद हो रहे हैं, मस्जिदें और आज़ाखाने आबाद हो रहे हैं। आज अहले मगरिब परेशान है, क्रिश्चियन लावी, और करोड़ों मिलियन डॉलर इस बात पे खर्च हो रहा है कि वो हम कौन सा आले कार इस्तेमाल करें कि हमारे चर्च भर जाए, इसमें आबादी आ जाए। इसलिए कि ये चंद बूढ़े हैं जो शमे जला रहे हैं, ये चंद बूढ़ी औरतें हैं जो आबाद रखे हैं, ये मर गए तो क्या होगा? इसलिए कि हमारी जवान नस्लें चर्च के पास नहीं आ रही हैं, हमारे जवान नहीं आ रहे हैं, हमारे नौजवान नहीं आ रहे हैं, हमारी बच्चियां नहीं आ रही हैं, हमारे लड़के नहीं आ रहे हैं। लिहाजा हम वो कौन सी मकनातीसियत और आले कार इस्तेमाल करें कि हमारे चर्च बहाल हो जाएं, इबादत खदे बहाल हो जाएं, यहाँ जवानों और नौजवानों की आबादी हो जाए। लिहाजा इस बात पर वो करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम 1500 साल से दुनिया के कमेंट सुनते आए, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर आज वर्ल्ड मीडिया से हम कहना चाहते हैं कि वो आए, हमारे आजादारी के सिस्टम को देखें, हमारी मजलिसों को देखें, जुलूस-ए अज़ा को देखें, और पूरी दुनिया के जुलूस-ए अज़ा को वो अपने कैमरों में कैच करके पूरी दुनिया में तजिया करें। हमारे हर साल मजलिसों में इजाफा है, तबरुकात में इजाफा है, अंजुमनों में इजाफा है, मातमदारों में इजाफा है। दुनिया के हर कौम परेशान है, हम मुतमईन हैं। उसकी सिर्फ एक वजह है कि दुनिया के किसी मजहब के पास हुसैन नहीं है, हमारे पास हुसैन है। सरवार पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया के किसी जरा पीछे से बुजुर्ग मोहतरम इशारा कर रहे हैं कि आप कह दिए कि थोड़ा सा लोग आगे आ जाएं, इसलिए कि मजमा ज्यादा है। एक मरतबा और सवाल पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो दुनिया के किसी मजहब के पास हुसैन नहीं है। यह मोहब्बत हुसैन की मखनातीसियत है कि जो बार बार ऐलान किया जा रहा कि आप आगे आइए। और यह ठाठे मारता हुआ मजमा, यह सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इसी तरह से नाम हुसैन पर आता है। यह मजमा गाड़ियां दे के बुलाया नहीं गया है, यह मजमा चंदे से नहीं जमा किया गया है।
یہ مجمع کرائے سے نہیں بلایا گیا ہے، یہ پالیٹیشین کا مجمع نہیں ہے، یہ نام حسین پہ مجمع ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہند و پاک کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے زمینداریاں تھیں، رجواڑے تھے، ریاستیں تھیں، تو ہم پہ تانے دیے جا رہے تھے یہ جو بھیڑ آ رہی ہے شیرمال کی لالچ میں، یہ جو بھیڑ آ رہی ہے غیر قوموں کی کھانے کی لالچ میں، ریاستیں ٹوٹ جائیں تو ہم جانیں، رجواڑے ٹوٹ جائیں اور آزاداری ایسے ہی فروغ پائے تو ہم جانیں۔ فاطمہ نے کہا ہمارے بیٹے کے اوپر دولت کا الزام لگ رہا ہے، ریاستیں ٹوٹیں گی، رجواڑے ختم ہوں گے، اب بتاؤ غم حسین بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ پوری دنیا میں سیلاب کی طرح پھیل جا رہا ہے۔ اب آخری بات کہا ہے کہ میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ یہ مجمع تبرک کے لالچ میں نہیں آتا، بٹتا ہے تو برکت سمجھ کے کھا لیتا ہے۔ یہ مجمع تبرک کے لالچ میں نہیں آتا، بٹتا ہے تو برکت سمجھ کے لیتا ہے۔ یہ مجمع تبرک کے لالچ میں نہیں یا کسی لالچ، یہ نام حسین پر آتا ہے۔ اس مجمع کو مجلس اور آزاداری اور نام حسین پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پر ہاتف غیبی بھی آ جائے، کوئی ہاتف غیبی بھی آ جائے کہ جو آزاداری کرے گا اسے جنت نہیں ملے گی، تو اس مجمع کو حسین اور آزاداری پر اتنا اعتماد ہے کہ جنت کو چھوڑ سکتا ہے، آزاداری کو نہیں۔ امام حسین کو نہیں، جنت چھوڑ سکتا ہے، امام حسین اور آزاداری کو نہیں۔ تو تبرک کے لالچ میں نہیں آتے، بٹتا ہے تو لے لیتے ہیں۔ مگر آخری بات سنیے، ہر آدمی تبرک اپنی حیثیت سے بانٹتا ہے۔ ہر آدمی تبرک اپنی حیثیت سے، ایک آدمی کی حیثیت بسکٹ بانٹنے کی تو بسکٹ بانٹے گا، ایک آدمی کی حیثیت روٹی بانٹنے کی تو روٹی بانٹے گا، ایک آدمی کی حیثیت شیرمال بانٹنے کی تو شیرمال بانٹے گا، ایک آدمی کی حیثیت کھانا بانٹنے کی تو کھانا کھلائے گا۔ تو بانٹتا ہے آدمی تبرک اپنی حیثیت سے، قبول وہاں پہ نیت ہوتی ہے۔ نہیں توجہ کیا، ہم نے بڑی بات کہا، بانٹتا ہے آدمی اپنی حیثیت سے مگر قبول وہاں پہ نیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی حیثیت بسکٹ کی ہے تو بسکٹ بانٹے گا، ایک آدمی کی حیثیت شیرمال کی ہے تو شیرمال بانٹے گا، ایک آدمی کی حیثیت کھانا بانٹنے کی تو کھانا بانٹے گا۔ میری طرف دیکھیں، وہاں قبول نیت ہوتی ہے مگر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق نام حسین پہ خرچ کریں۔ تو جس کی روٹی کی حیثیت روٹی بانٹے گا، جس کی شیرمال کی حیثیت شیرمال بانٹے گا، جس کی کھانے کی حیثیت وہ کھانا بانٹے گا۔ اب اگر حسین کی ماں فاطمہ فرش اعضا پہ جنت بانٹی تو یہ ان کی حیثیت ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اب یہ ان کی حیثیت ہے۔ ہر آدمی تبرک اپنے جو امام سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم، وہ خواب جو امام سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم، اس خواب سے مولا کے عزادار بنے ہیں۔ اس واسطے جنت کی فضا حق ہے ہمارا، شفیع کے غم عزادار بھی تو اب ہر آدمی اپنی حیثیت سے بانٹتا ہے۔ وہ شہزادی کی حیثیت ہے کہ وہ جنت بانٹے تو نہ اس میں ہمارا اجارہ نہ کسی کا اجارہ۔ اب آئیے آپ، جو میں نے آیتیں پڑھی، یہ مسلسل میں نے 8 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی، 8 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کا اپنا ایک مزاج ہے بات کرنے کا، کہ جس بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے تو اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ چاند کی، سورج کی، زمین کی، آسمان کی جا بجا قسمیں کھائی ہیں، مگر یہ جو عیدین میں آپ سورہ پڑھتے ہیں، یہ سورہ مبارک ہے ضحیٰ، یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ نے ایک ساتھ ایک جگہ 8 قسمیں کھائیں۔ پورے قرآن میں الگ الگ جو قسمیں کھائی ہیں مگر ایک جگہ اتنی قسمیں نہیں کھائیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 قسمیں تسلسل کے ساتھ، بہت جتنا مجمع ہے بڑا توجہ سے سنیں، 8 قسمیں تسلسل کے ساتھ کھائیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ یہ 8 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں
قبلہ کعبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اطمینان سے میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، ناقہ صالح تک کی اللہ نے بات کر دیا، 8 قسمیں کھائی ہیں، سورج اور سورج کے کمال کی قسم، چاند و چاند کے کمال کی قسم، زمین و زمین کے کمال کی قسم، آسمان و آسمان کے کمال کی قسم، سمندر و سمندر کے کمال کی قسم، اس میں جو کشتیاں تیر رہی ہیں ان کے کمال کی قسمیں۔ سورہ مکمل ہو گیا، وجہ اللہ نے بتائی نہیں، نہیں توجہ کیا، پورا سورہ زحا پر ڈالی آخر تک صرف قسمیں گنا رہا ہے، سورج اور سورج کے کمال کی قسم، چاند و چاند کے کمال کی قسم، اس لیے کہ ہم نے ایک نقطے کی تمہید باندھی۔ اب الحمدللہ بچپن سے مجلسیں سنتے ہیں، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ اب یہی کہنے والے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں 10 سیکنڈ میں آپ کا ذہن وہاں جا رہا ہے کہ نہیں جہاں میں لے جا رہا ہوں، کہ 8 کمالوں کو اللہ نے گنوائے ایک سال، سورج اور سورج کے کمال کی قسم، چاند و چاند کے کمال کی قسم، زمین و زمین کے کمال کی قسم، آسمان و آسمان کے کمال کی قسم، سمندر و سمندر کے کمال کی قسم، اور جو اس میں کشتیاں چل رہی ان کے کمال کی قسم، مگر اللہ نے وجہ نہیں بتائی کہ ان کمالوں کو کیوں گنوایا، ان کمالوں کو کیوں قسم کھائی۔ اے پروردگار، تو نے قرآن میں 8 کمالوں کو کیوں گنوایا، 8 کمالوں کی قسم کیوں کھائی، وجہ تو نے بتائی نہیں کہ یہ قسم کیوں کھا رہا ہے، سورج و سورج کے کمال کی قسم، چاند و چاند کے کمال کی قسم، زمین و زمین کے کمال کی قسم، آسمان و آسمان کے کمال کی قسم۔ اللہ نے کہا اس کی وجہ ہم یہاں پہ نہیں بتائیں گے، آؤ آسمان پہ ہم وجہ بتائے ہیں۔ جب ایک خاندان چادر میں آ گیا تو جبریل سے ایک خاندان جب چادر میں آ گیا تو اللہ نے بزم ملکوتیت میں اعلان کیا، اعلموا یا ملائکتی والسکان والسماوات وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء ممنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ آپ کو قسم قرآن کے جا کے اٹھا کے دیکھیں کہ جس ترتیب سے اللہ نے سورہ زحا میں 8 کمالوں کو گنوایا، یہاں فرشتوں کے درمیان اسی تفصیل سے بیان کیا۔ اے میرے ملائکہ میرے قریب آ جاؤ، انی ما خلقت السماء ممنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری۔ کہ آؤ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کمالوں کو قرآن میں کیوں بنایا، کیوں بنایا، اس لیے کہ آسمان ہم نے ان کی محبت میں، زمین ان کی محبت میں، چاند ان کی محبت میں، سورج ان کی محبت میں، کشتیاں ان کی محبت میں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، اس 5 کی محبت میں۔ اگر اس 5 باکمال کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی کمال نہ ہوتا۔ مجھے آقا امام حسن کے فضائل سنانے ہیں، مگر چونکہ آج جمعرات بھی ہے، پنجشنبہ بھی ہے، حدیث کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، لہذا موقع بھی ہے، محل بھی ہے، تو میں 2-3 باتیں کر کے وہاں تک میں مکمل کروں گا کہ جو ہم پنجتن 5 کہتے ہیں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے کہا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ جو 5 چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت میں ہم نے 8 کمال بنائے۔ اب میں کسی سے پوچھوں سورج کب تک؟ قیامت تک۔ چاند کب تک؟ قیامت تک۔ زمین کب تک؟ قیامت تک۔ آسمان کب تک؟ قیامت تک۔ تو اتنی بات تو ایک بچے کی بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب ان کمالوں کو فنا نہیں ہے تو ان باکمالوں کو فنا کہاں سے ہے جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی۔ کہ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں۔ پھر کبھی میں حدیث کسا میں پڑھوں گا۔ حدیث کسا کے معنی، حدیث کے معنی ہے بات کے، کسا کے معنی ہے چادر کے، یعنی یہ چادر والی بات۔ حدیث کسا یہ چادر والی بات۔ یہ چادر والی بات کیا ہے؟ پیغمبر آئے جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور کہا یا فاطمہ تو انی لا اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میرے بدن میں ضعف اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ چادر یمانی دیا، اوڑھ کے سو گئے۔ اب بابا ہیں، جا کے سو گئے۔ اتنے میں امام حسن آتے ہیں، کہتے ہیں اماں آپ پہ میرا سلام۔ جواب سلام دیا، کہا نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کہا وہ چادر کے نیچے۔ حسین آئے، اماں سلام، جواب سلام، نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے،
کہا وہ چادر کے نیچے. امیر المومنین آئے, بنت رسول آپ پہ ہمارا سلام, جواب سلام. کہا بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہا وہ چادر کے نیچے. اتنا بڑا مجمع ہے, آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں. امام حسن آئے تو کہا نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی, بات صحیح ہے. کہا وہ چادر کے نیچے. اب آقا حسین آئے تو ان کو کہنا چاہیے تھا اماں نانا کی اور بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اب تو دو ہیں چادر میں نا, اب تو چادر میں دو ہیں, تو کہیے کہ نانا اور بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی, مگر ایک ہی جملہ کہا نانا کی خوشبو. علی آئے کہتے ہیں بھائی کی خوشبو, کہیے نا بھائی اور بیٹوں کی خوشبو. حسین کیوں نہیں کہتے کہ نانا اور بھائی کی خوشبو؟ علی کیوں نہیں کہتے بھائی اور بیٹوں کی خوشبو؟ کا دماغ خراب ہے؟ اگر خوشبو الگ الگ ہوتی تو الگ الگ کہتا, اگر خوشبو الگ الگ ہوتی تو الگ الگ کہتا. جیسے محمد کے جسم کی خوشبو ویسے ہی حسن کے جسم کی خوشبو, ویسے ہی حسین کے جسم کی خوشبو, ویسے ہی فاطمہ کے جسم میں, علی کے جسم میں. تو اب سنیے, سب یہی کہہ رہے ہیں انی اشمو, ہم سن رہے ہیں راحت الجن کہ نانا کی خوشبو, نانا کی خوشبو. علی کہہ رہا بھائی کی خوشبو. آئیے اب میں حوالوں سے کہہ رہا ہوں کہ غار حرا میں جب پیغمبر تھے اور پہلی وحی آئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین, اے پیغمبر جائیے اب کھلم کھلا تبلیغ اسلام کریے اور اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. تو پیغمبر غار حرا سے نکلے اور سیدھے اپنے مربی اور چچا کے گھر آئے, اور جیسے ہی دروازے پہ ہاتھ رکھا میری طرف دیکھیں اور چاہا کہ دروازہ کھولے, اندر سے ابو طالب کی آواز ہے میرے لال رسالت مبارک. ساری کتابوں میں یہ واقع, میرے لال رسالت مبارک. پیغمبر مسکرا کے کہتے چچا آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ حکم آ گیا جو آنے والا تھا؟ تو ساری حدیث کی کتابوں میں ابو طالب کا جملہ ہے, فرماتے ہیں انی اشم راحت الرسالہ, میں تمہارے جن سے رسالت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. نہیں کوئی سمجھے آپ, حسن نے کہا نانا کی خوشبو, حسین نے کہا نانا کی خوشبو, علی نے کہا بھائی کی خوشبو, ابو طالب نے کہا رسالت کی خوشبو. ارے یہ خوشبو والوں کا خاندان ہے, بدبو والوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. صلو علی محمد و آل محمد. اب چادر میں کون ہے؟ بہت ساری باتوں کا میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں تیزی سے بڑھ رہی ہے. فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, علی ہیں. چادر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلم ویحزننی ما یحزن وانا حرب لمن حارب وسلم لمن سالم ودعو لمن عاداہم محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم اذهب عنہم الرجس. اے پروردگار یہی میرے اپنے, یہی میرے خاص, میرے اہل بیت ہے. جو ان سے دوستی کرے تو دوست رکھ, جو ان سے محبت کرے تو محبت کر, جو ان سے دشمنی کرے تو دشمنی کر, جو ان سے بغض و عناد رکھے اسے تو بغض و عناد رکھے. یہی میرے اپنے ہیں, یہی میرے خاص ہیں. یہی ہے حدیث کیسا, یہی ہے حدیث کیسا. حدیث کے معنی ہے بات کے, کیسا کے معنی چادر کے, یعنی چادر والی بات. اب ایک تحریک اور چل رہی ہے جو ہمارے ہاں خاص طور سے دبے پاؤں. حدیث کیسا کوئی بہت زیادہ اہمیت نہ دیجیے. کیوں؟ یہ پڑھیے دعائے کمیل, دعائے کمیل, دعائے کمیل. دیکھیے یہ جو سازش کی جا رہی ہے ہمیشہ مقابلہ متضاد چیزوں میں ہوتا ہے رات و دن میں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حدیث کیسا نہیں دعائے کمیل؟ یہ اہل بیت نے نہیں کہا یا حدیث کیسا یا دعائے کمیل نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کہیں ایسا نہیں ہے. حدیث کیسا بھی اہل بیت کے گھر کا مال ہے اور دعائے کمیل بھی اہل بیت کے گھر کا مال. دعائے کمیل اہل بیت کے گھر کا مال ہے, کہیں باہر کا نہیں ہے. لہذا ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں حدیث کیسا ہو, ایک ہاتھ میں دعائے کمیل ہو. ایک ہاتھ میں حدیث کیسا, ایک ہاتھ میں دعائے کمیل. یا نہیں, اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں,
تو دونوں میں دو نعمتیں رکھیے، ایک میں حدیث قصہ ہے، ایک میں دعائے کمیل ہے، اس لیے کہ یہ بھی اہل بیت کے گھر کا خزانہ، وہ بھی اہل بیت کا خزانہ، جو امام کے شانشین، امام کے چاہنے والے، امام کے صحابی جناب کمیل ابن زیاد مسجد میں آئے کہ امیر المومنین میں بہت پریشان حال ہوں، مشکل میں ہوں۔ امام نے ایک دعا تلقین پڑھائی اور کہا اس کو پڑھتے رہو، مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس دعا کا نام دعائے کمیل ہے، جو آج مومنین مشکلوں میں پڑھتے ہیں، مگر اس بات کو یاد رکھیے جس علی کے دہن کے جملے مشکل کشا ہو وہ علی کتنا بڑا مشکل کشا ہو۔ لہذا اب آخری بات سنیے، یا حدیث قصہ نہیں یا دعائے کمیل نہیں، ایک ہاتھ میں حدیث قصہ، ایک ہاتھ میں دعائے کمیل، اس لیے کہ یہ بھی علی کا مال ہے، وہ بھی علی کا مال ہے۔ اور جہاں تک میری آواز کا پیغام جا رہا پوری دنیا میں نشر کریے، جائیے آپ انگلش میں دونوں کا ترجمہ پڑھیے، اردو میں دونوں کا ترجمہ پڑھیے۔ حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں صرف ایک فرق ہے، حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں دیکھتا ہوں کہ کون مومن خاموش رہتا ہے۔ حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں صرف ایک فرق ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے، حدیث قصہ میں خدا نے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے۔ حدیث قصہ میں حدیث قصہ میں خدا نے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے، دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے، یا علی نے اللہ کی معرفت اور اللہ نے اہل بیت کو پہچانوانا حدیث قصہ میں کہ یہ کیا ہے۔ لہذا دونوں ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں، اور اب سند پہ بھی بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں کہ حدیث قصہ یہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ جتنے موثق راوی حدیث قصہ کے ہیں اتنے موثق راوی کوئی نہیں ہے، یہ صحیح بھی ہے، سند بھی ہے، تواتر کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے سے لے کے آپ کا یہ بھائی جابر بن عبداللہ الانصاری تک روایتوں کو تواتر کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث قصہ وہ ہے کہ جو تواتر سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی گیپ نہیں ہے۔ ہم نے آیت اللہ العظمی صادق شیرازی سے سنا، انہوں نے اپنے باپ آیت اللہ حسین شیرازی سے سنا، انہوں نے شیخ عباس قمی سے سنا، انہوں نے مرزا حسین نوری سے سنا، انہوں نے شیخ مرتضی انصاری سے سنا، انہوں نے ملا احمد ناراقی سے سنا، انہوں نے سید بحر العلوم سے سنا، انہوں نے وحید بہبہانی سے سنا، انہوں نے اپنے باپ شیخ محمد اکمل سے سنا، انہوں نے ملا محمد باقر مجلسی سے سنا، انہوں نے ملا محمد تقی مجلسی سے سنا، انہوں نے شیخ بہائی سے سنا، انہوں نے اپنے باپ حسین بن عبد الصمد سے سنا، انہوں نے شہید ثانی سے سنا، شہید ثانی نے احمد بن محمد بن خاتون سے سنا، انہوں نے شیخ عبد العال الکرکی سے سنا، انہوں نے حلیہ بن حلال الجزائری سے سنا، انہوں نے احمد بن فہد ہلی سے سنا، انہوں نے علی بن خائز حائزری سے سنا، انہوں نے ضیاء الدین علی بن شہید اول، یہ شہید اول کے بیٹے ان سے سنا، انہوں نے اپنے باپ شہید اول محمد المکری عاملی سے سنا، انہوں نے فخر المحققین سے سنا، انہوں نے علامہ ہلی سے سنا، انہوں نے اپنے استاد محقق ہلی سے سنا، انہوں نے ابن نما سے سنا، انہوں نے محمد بن ادریس سے سنا، انہوں نے محمد بن شہر عاشور سے سنا، انہوں نے علامہ طبرسی سے سنا، انہوں نے شیخ مفید سے سنا، انہوں نے شیخ صدوق سے سنا، انہوں نے ابراہیم بن حیلولہ سے سنا، انہوں نے ابن قیلوی سے سنا، انہوں نے ابراہیم بن یحییٰ جلال کوفی سے سنا، انہوں نے ابی بصر دسرتی سے سنا، انہوں نے قاسم بن یحییٰ جلال کوفی سے سنا، انہوں نے ابو بصیر سے سنا، انہوں نے آبان بن تغلق سے سنا، انہوں نے یحییٰ بن اکثم سے سنا، انہوں نے جابر بن یزید جوفی سے سنا، انہوں نے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے سنا۔ وہ کہتے ہیں سمعت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، صلوات بڑھ محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ وہ مخصوص حدیث ہے کہ جس میں پنجتن کے خاص فضائل سنائے گئے ہیں۔ میں پھر کبھی پڑھوں گا، اس میں فاطمہ کے بیٹے ہیں، اس میں فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ ہیں، امیر المومنین ہیں، رسالت ماب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص اہل بیت ہیں، یہ خاص اہل بیت ہیں۔ اسی لیے دنیا کو اس بات پہ ضد ہے کہ حسنین کو فرزندان محمد کیسے مانا جائے۔ چنانچہ اب میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالم تھے اور قاضی تھے یحییٰ ابن اکثم، جو خراسان میں تھے، یعنی ایران آج جس کو مشہد آپ کہتے ہیں، پائتخت مدینہ ہے، یہ رہ رہے ہیں یحییٰ ابن اکثم کہاں پر؟ خراسان میں۔ کتنی مخبری ہے وہ سنیں آپ۔ وہاں پر یحییٰ ابن اکثم یہ قاضی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور بہت بڑی شخصیت ہے یحییٰ ابن اکثم کی۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین فرزندان محمد ہیں اپنے دس کے درمیان۔ یہ خبر مدینے آئی حجاج ابن یوسف کے پاس،
جو بہت شفاق بادشاہ تھا ظالم، لہذا اس نے گرفتار کروا کے انہیں دربار میں بلایا، اور دربار میں جب بلایا تو یہ کہا، میان سے تلوار نکالی، سنیے پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، مگر اپنی جان کو ضبط پہ رکھ کے محبت اہل بیت کا اظہار کرنا یہ ایسے لوگوں کو کام۔ چنانچہ دربار میں بلایا، میان سے تلوار نکالی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ کہا ہاں میرا عقیدہ ہے۔ کہ اس عقیدے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اس عقیدے کو بدل دو کہ حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں، بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے، کیا وہ عقیدہ بدلا جا سکتا ہے جو روح کا جز ہو، جو روح کا جز ہو؟ کیا اس کا مطلب تم یہ مانتے ہو کہ حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں؟ نہیں، ذرا خوش ہو کے سنیے آقا حسن کی فضیلت۔ کہا ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسن اور حسین فرزندان محمد ہیں۔ اور اس نے کہا اگر قرآن سے تم نہ ثابت کر پائے تو ہم تمہیں ابھی قتل کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن سے نہیں ثابت کر پائے تو آپ قتل کریے گا، ہمارا خون مباح ہوگا۔ کہا بتاؤ قرآن سے ثابت کرو کہ حسن اور حسین فرزندان محمد ہیں۔ ذرا دیکھیے جگ کے سنیے۔ کہا قرآن، حجاج کہتا قرآن سے ثابت کرو کہ حسن اور حسین فرزندان محمد ہیں۔ یحییٰ ابن اقسم کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کہتا ارے ٹھہرو 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 ٹھہرو، آیت مباہلہ نہ پڑھنا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ جیسے ہی کہا ٹھہرو ٹھہرو، آیت مباہلہ نہ پڑھنا، اس لیے کہ وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے وہ تو وقتی آیت مباہلے کے لیے آئی تھی، اس کا اس سے کوئی زمانے سے تعلق نہیں ہے۔ بیک مرتبہ یحییٰ ابن اقسم مسکرائے اور فوراً اپنے پیشانی سجدے میں لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد پیشانی بلند کر کے کہتے ہیں، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے قرآن میں ہمارے اہل بیت کی فضیلت میں اتنی آیتیں نازل کر دی کہ ہم کسی ایک آیت کے محتاج نہیں ہیں۔ حجاج کہتا کیا اس کے علاوہ بھی آیت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سناؤ۔ تو جناب یحییٰ ابن اقسم نے وہ آیت سنائی جس میں ایک ساتھ 70 انبیاء کا نام لیا گیا کہ وزکریا و یحییٰ و الیاس کل من الصالحین و جرجس و حزقیل کل من الصالحین و عیسیٰ و موسیٰ۔ 70 انبیاء کا نام لینے کے بعد کہا کہ دیکھ اس میں اللہ وراثت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور وارث بتاتے بتاتے عیسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نام لیا کہ یہ اولاد ابراہیم میں ہیں۔ یہ بتا کہ عیسیٰ میں اور ابراہیم میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا تم اتنے بڑے عالم ہو تمہیں نہیں معلوم کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ تو کہا تو یہ ابراہیم کی اولاد میں کیسے ہو گئے؟ کہ اپنی ماں مریم کے ذریعے، اپنی ماں مریم کے ذریعے۔ کہا مریم اور ابراہیم میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا ہزاروں سال کا۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہیں جبکہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے؟ ارے محمد اور حسن میں تو درمیان میں ان کی ماں فاطمہ ہیں، محمد اور حسنین میں تو کوئی گیپ نہیں، درمیان میں صرف ان کی ماں فاطمہ ہے۔ سنو ہم نے کوئی عقیدہ یحییٰ ابن اقسم کہتے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ اگر قرآن نے ابنائے محمد کہا تو ہم نے مان لیا، اگر نوح کے بیٹے کو ابنیت سے خارج کر دیا تو ہم نے خارج کر دیا، جس کو داخل کیا اس کو داخل کر لیا، جس کو قرآن نے خارج کر دیا نوح کے بیٹے کو ہم نے خارج کر دیا۔ مگر تم نوح کے بیٹے کو تو خارج مانتے ہو مگر ان کو داخل کیا نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوح کے بیٹے کو خارج کرنے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں تھا، مگر اگر ان کو مانو گے تو یہ تخت بھی دینا پڑے گا، تاج بھی دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس اب یہاں پہ ذرا ٹھہریے۔ آج تک کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اعلان کسی کا ہو، مجلس کا اعلان کسی کا ہو، اور جب مجلس بالکل سج جائے اور بالکل تیار ہو جائے تو پھر دوسرے ذاکر کو بیٹھال دیا جائے۔ اب اہل بیت کے گھر کی مدح اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سوچ کے کہ معصومین مولا علی بھی خوش ہوں گے
آپ نے کہیں دیکھا کہ اعلان کسی کا ہو، مجمع کسی کے نام پہ بلایا جائے اور ذاکر دوسرا بیٹھال دیا جائے؟ آئیے خاندان آل محمد میں ہم دکھائیں کہ کوفے کے جامع مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ ہے، کہ آج خلیفۃ المسلمین کا عظیم خطبہ ہونے جا رہا ہے۔ پڑھیے تاریخ، پوری کوفے کے جامع مسجد چھلک رہی تھی، اتنے میں لوگ آ کے بیٹھے، مجلس چھکر رہی تھی، مجلس مکمل ہے، مسجد چھلک رہی تھی کہ ایک مرتبہ دنیا نے دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اپنے بیٹے حسن کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میرے لال جاؤ ممبر پر، میرے لال جاؤ ممبر پہ خطبہ دو۔ حسن کہتے ہیں بابا میری مجال کہ میں آپ کے سامنے خطبہ دوں؟ امیر المومنین کہتے ہیں ہاں ہاں جاؤ خطبہ دو میرے سامنے، تاکہ میں دیکھوں کہ لسان محمد کا اثر کیا ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ زبان محمد کا اثر کیا ہے؟ اب وقت ہوتا تو میں خطبہ پورا سناتا۔ امام حسن ممبر پر آئے، امیر المومنین بیٹھ گئے خطبہ سننے کے لیے۔ بس ایک لفظ کے اوپر میں روک رہا ہوں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی من ذریت ابراہیم وسلالۃ من اسماعیل۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے، کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نسل ابراہیم میں پیدا کیا، وسلالۃ من اسماعیل، اور اسماعیل کے سلالے سے پیدا کیا۔ اب اگر آپ توجہ نہ کریں گے تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا جملہ پورے خطبے پر ڈالے صرف یہ امام حسن کی فضیلت ہے کہ امام حسن نے صرف یہ فرمایا کہ سلالۃ من اسماعیل، کہ ہم اسماعیل کے سلالے سے پیدا ہوئے۔ مجلسی مجمع ہے، آپ تو ہر باتوں پہ قرآن پہ نظر رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم اسماعیل کے صلب سے پیدا ہو، کیا کہا؟ سلالۃ من اسماعیل۔ اما کیسے آپ سن رہے ہیں؟ سلالہ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں نطفہ نہ ہو۔ نہیں سمجھا؟ لائی آیت میں سنا رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے کہ آدم کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے سلالۃ من طین۔ اللہ کہہ رہا میں نے آدم کو مٹی کے سلالے سے پیدا کیا۔ سلالے کا مطلب جوہر، یعنی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ آدم پیدا کس سے ہوئے؟ مٹی کے سلالے سے۔ اب ہم اولاد آدم کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ نطفے سے۔ ایک قطرہ کنویں میں گر جائے تو پورے کنویں کا پانی نکالنا واجب۔ ہم پیدا ہوئے ہیں نطفے سے، ہمارا دادا آدم پیدا ہوا مٹی کے سلالے سے۔ قرآن کہہ رہا سلالۃ من طین، اما سلالہ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں نطفہ نہ ہو۔ $1,00,000 میں دوں، آپ بتائیے آدم کا نطفہ کیا ہے؟ آدم مٹی کے سلالے سے پیدا ہوئے، تو اب آدم ہے سلالے سے، اولاد آدم ہے نطفے سے۔ آج امام حسن فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل کے سلالے سے پیدا ہوئے۔ مولا مطلب کا بتانا چاہتا ہوں نطفے والے تم ہو، سلالے والے ہم ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی ہم ان کی خلقت بھی ہماری خلقت کی طرح نہیں ہوئے۔ نطفے والے تم ہو، سلالے والے ہم ہیں، یعنی جیسے ہماری خلقت ہوئی ہے ویسے ان کی خلقت نہیں ہوئی۔ اب جائیے کتابیں پڑھیے کہ اہل بیت کے جتنی سواریاں تھیں ان سب کے نام الگ تھے۔ امام حسین کے سواری کو ذوالجناح کہتے ہیں، عباس کے گھوڑے کو مرتجس کہتے ہیں، علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب تھا، عقاب کے باپ کا نام زاد الکفا تھا، زاد الکفا کے باپ کا نام حنج تھا، حنج کے باپ کا نام میمون تھا، میمون کے باپ کا نام ری تھا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ری وہ گھوڑا تھا جو نہ کسی کے صلب سے پیدا ہوا، نہ کسی گھوڑے کے شکم سے پیدا ہوا، بلکہ اللہ نے کہا کن فیکن، اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اے بے غیرتوں، جن آل محمد کی سواریاں کن سے پیدا ہو، چلو بڑے محمد و آل محمد۔ جن آل محمد کی سواریاں کن سے پیدا ہو، جن آل محمد کے سواریاں کن سے پیدا ہو، ان کی خلقت ہمارے جیسی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام کی تاریخ کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ امام کا جو 10 سالہ پیریڈ ہے یہ بہت ہی سخت ہے، 47 سے 50 کا۔ اس میں امام نے ایک جنگ لڑی ہے
میں سوچے بیٹھا تھا کہ جنگ پڑھوں گا، اس لیے کہ امام کے سلسلے میں غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ امام نے صلح کر لیا، اس طرح سے بتایا جاتا ہے جیسے استغفر اللہ اعظم باللہ. سوجا نہیں تھا، اہل بیت میں کون سوجا نہیں تھا؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر اللہ ساری دنیا کو اولاد ابو طالب میں پیدا کر دیتا ہے تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا. سب ایک سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے. امام حسن پھر میں پڑھوں گا جنگ صفین میں بڑھ چڑھ کے لڑے، جنگ جمل بصرے میں لڑے ہیں، ہر جنگ میں. مگر امام کے دور امامت میں جو لڑائی ہوئی اس کو مدائن کہتے ہیں. جنگ مدائن یہ عراق میں پڑتا ہے. یہاں لڑائی ہوئی تھی امیر شام سے. اس لڑائی میں سارے لوگوں کو خرید لیا گیا. وہ سارے واقعات آپ کو معلوم. امام کے ساتھ بیعت بھی ہوئی. اور اب یہ ایک تاریخ ہے، میں کیا بتاؤں کہ امام کی یہ مصلحت تھی کہ امام اس میں ان لوگوں کو نہیں لے گئے جو کربلا جانے والے تھے، یعنی جناب عباس وغیرہ نہیں تھے، اس میں امام لے کے گئے تھے. یہ امام کی مصلحت ہے. چنانچہ جنگ مدائن میں امام حسن علیہ السلام سے لڑائی ہوئی. بہت غور سے سنیے گا. اس کے بعد سارے لوگ بک گئے تھے اور بڑے حالات خراب ہو گئے تھے. جناب مختار بن عبید اللہ ثقفی اور ان کے چچا انہیں بیت ابیض میں لے کے آئے اور زخمی ہوئے تھے. علاج کے بعد حفاظت سے مدینے پہنچایا. وہ سب بہت تفصیلی واقعات پھر سنیں گے. اس وقت مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ اکابری نے بنی امیہ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں اور انہوں نے یہ طے کیا کہ امام حسن کو بلایا جائے دربار میں اور انہیں ذلیل کیا جائے. تو امیر شام نے منع کیا کہ یہ ناممکن ہے. کہا نہیں، ان کو بلایا جائے، ان کو ذلیل و حقیر کیا جائے. کہا نہیں کر پاؤ گے. کہا نہیں بلایا جائے. جب زیادہ پریشر ہوا تو اس نے کہا اچھا بتاؤ تم نے فارمولہ کیا بنایا ہے ان کو ذلیل کرنے کا؟ کہا فارمولہ یہ ہے کہ جب وہ دربار میں آئے تو نہ کوئی ان کی تعظیم کے لیے امام حسن کی کھڑا ہو، نہ ان کو کوئی سلام کرے، اور ان کے سامنے ہم اپنے اجداد کے فخر و مباحات بیان کریں. تو طے ہو گیا. چنانچہ امام حسن کو بلایا گیا. آقا حسن دعائے شر شیاطین پڑھ کے دربار میں آئے اور جیسے ہی داخل ہوئے نہ کسی نے سلام کیا، نہ کسی نے تعظیم کی، نہ کسی نے بیٹھنے کے لیے کہا. میں بہت جلدی باتیں کہہ رہا ہوں ورنہ یہ خود پوری مجلس ہے یہ خطبہ. چنانچہ نہ بیٹھنے کے لیے کہا، نہ کسی نے تعظیم کیا. امام نے غور سے دیکھنا شروع کیا تو ایک ایک شروع ہو گیا. کسی نے کہا ہمارے باپ کے پاس 100 کھجور کا پیڑ تھا. انہوں نے کہا میرے باپ کے پاس 80 کھجور کا پیڑ. انہوں نے کہا میرے باپ کے پاس 100 اونٹ. انہوں نے کہا میرے باپ کے پاس 90 اونٹ. سانس ہی نہیں لے رہے ہیں. کھجور اونٹ کھجور اونٹ کھجور اونٹ. اچھا اونٹ کھجور کے علاوہ فضیلت میں کہہ کیا سکتے تھے؟ اونٹ کھجور کے علاوہ نہیں. ابھی کیا کہنا، میں خطابت آپ کو دکھاؤں گا. ابھی 14-15 میں حصے بچی ہوئی ہیں. کھجور اونٹ کھجور اونٹ کھجور اونٹ. اب میرا جملہ سنیے. اہل بیت کسی کو ذلیل نہیں کرتے اگر لوگوں کو خود ہونے کا شوق نہ ہو. لوگ نہیں تو اہل بیت تو رحیم و کریم تھے. اہل بیت تو ستار تھے، رحیم و کریم تھے، مگر لوگوں کو شوق تھا. لہذا وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 100 اونٹ کھجور. انہوں نے کہا میرے باپ کے پاس 80 باغ. انہوں نے کہا میرے باپ کے پاس 100 اونٹ. انہوں نے کہا 50 اونٹ 25 اونٹ 50 اونٹ 25 اونٹ 50 اونٹ. ایک مرتبہ امام نے چاروں طرف سب کی آنکھوں میں آنکھیں ایسے ڈال کے دیکھا جیسے ان کے باپ کی ذوالفقار لوگوں کی نسلوں کو دیکھتی تھی. جیسے ان کے باپ کی ذوالفقار لوگوں کے نسلوں کو دیکھتی تھی. اور امام نے کسی سے کچھ نہیں کہا. امیر شام کی طرف مڑے اور کہا ہولن فہولن. یہ اپنے درباری ٹٹوؤں کو کیوں سکھا دیا کہ میرے سامنے فخر و مباحات کریں؟ بولنا تھا تو تم بولے ہوتے. نہیں توجہ کر رہے. میں سب اشارے میں کہہ رہا ہوں ان کو کیوں سکھایا؟ بولنا تھا تو تم بولے ہوتے. ان کو کیوں درباری ٹٹوؤں کو کہہ دیا کہ میرے سامنے اپنے فخر و مباحات بیان کریں؟ اس کے بعد امام کے 2 جملے سنیے اور وقت مکمل ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں امیر شام سن، انہی دونوں پیروں پر کھڑا ہو کے اگر خدا مجھے قیامت تک کی حیات دے دے تو اپنے اجداد کے فضائل سناتا رہوں گا. قیامت آ جائے گی فضائل ختم نہیں ہوں گے. نہیں ابھی جو امام حسن کے فضائل سن کے آپ کے اندر ایک وجدانی کیفیت آنی چاہیے تھی وہ 40 منٹ ہو گئے ابھی تک نہیں آئی جو میں اب سنا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی فضائل ختم نہیں ہوں گے. اور اے امیر شام سن، میں انہی دونوں پیروں پہ کھڑا ہو کے تیرے دربار میں بآواز بلند
انہی دونوں پیروں پہ کھڑا ہو کے تمہارے دربار میں بآواز بلند اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں، آدم تک اپنے اجداد کے فضائل سنا رہا ہوں، بآواز بلند تیرے دربار میں انہی دونوں پیروں پہ کھڑا ہو کے بآواز بلند اپنی ماں فاطمہ سے شروع کر کے حوا تک اپنے ماؤں کا کردار سنا رہا ہوں، بآواز بلند تیرے دربار میں۔ اب تم ذرا اپنے ماؤں کے کردار میرے کان میں تو آگے بتاؤ۔ اب اس کے بعد جب میں پڑھ رہا ہوں تو آپ اتنا خوش ہو رہے تھے، امام کا کیا عالم رہا۔ ایک مرتبہ امام نے غصے میں خطبہ شروع کیا اور کہا سنو تم جاننا چاہتے ہو؟ اس کے بعد امام حسن کا خطبہ ہے جو بڑا مار کو تولا رہا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو عرش کو فرش کر دوں، فرش کو عرش کر دوں، مغرب کو مشرق کروں، مشرق کو مغرب کروں، جنوب کو شمال کروں، شمال کو جنوب کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ اب بدنصیبیاں بٹ رہی تھی، پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں، مرد عورت تو خدا بناتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جس کو چاہے مرد بنا دے، جس کو چاہے عورت بنا دے۔ امام نے دعا نہیں کیا، مصلی نہیں بچھایا، نماز نہیں پڑھی، براہ راست کہا تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ اوٹ۔ اب جب اس نے دیکھا تو حقیقت بدل گئی، جلدی سے بھاگنے لگا۔ امام نے فرمایا کہاں جا رہا؟ کہا گھر۔ کہا امامت سے گستاخی کر کے اتنی جلدی گھر چلا جائے گا؟ سزا سن کے جا۔ کہا مولا اب بھی سزا؟ کہا ہاں۔ کہاں جا رہا؟ کہا گھر۔ کہا گھر کی خبر ہم سے سن لے، جو تیری عورت تھی نا اس کو ہم نے مرد بنا دیا۔ صلوات بھائی محمد و آل محمد۔ اب جو تیرے گھر میں عورت تھی نا اس کو ہم نے مرد بنا دیا، اب جاؤ الٹی گنگا بہے گی۔ اور ایسا ہے میں نے اس لیے کہا تم سے نسلیں بھی چلیں گی، اور وہ چلی نسلیں۔ اب ہمارے ہاں تو دکھائی دیتی ہیں، آپ کے ہاں دکھائی دیں یا نہ دکھائی دیں، یہ سب دشمنی اہل بیت کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا امام حسن علیہ السلام کا بڑا تفصیلی خطبہ ہے جس میں امام حسن علیہ السلام نے بتایا۔ اب باتیں دل میں رہ گئیں، نہ امام کی جنگ پڑھ پائے نہ خطبے پڑھ پائے، مگر اتنی بات آپ جانیے گا کہ اس میں لشکر بک گیا تھا۔ ہر محب کو چاہیے کہ کم سے کم امام حسن کا 10 سالہ پیریڈ پڑھے اور امیر المومنین کا وہ آخر کا 25 سالہ پیریڈ پڑھے۔ جب تک یہ نہ پڑھیں گے تب تک آپ اسلام کی تاریخ سے ناواقف اور نابلد رہیں گے، کچھ نہیں جانیں گے آپ ہسٹری۔ اس لیے کہ میرا چیلنج یہ ہے کہ کوئی صاحب اگر کربلا پڑھنا چاہیں تو کربلا پڑھ سکتے ہیں، رات بھر پڑھتے رہیے، روتے رہیے گا، پڑھتے رہیے گا، مگر امام حسن کا دور آپ نہیں پڑھ پائیے گا 25 ورق سے زیادہ۔ آپ کی نسیں سوج جائیں گی، باہر نکل کے ٹہلنے لگیے گا۔ اتنی مکاریاں، عیاریاں، اتار چڑھاؤ، اور ویسے امیر المومنین کا دور۔ لوگوں نے پیسے لے لیے تھے کہ امام حسن کو گرفتار کر کے امیر شام کے حوالے کر دیں گے مدائن۔ اس میں ایک شخص تھا جو آیا امام سے باتیں کر رہا تھا، اس کی چھڑی پوری زہر سے بجھی ہوئی تھی، اس نے امام کے پنجوں پہ رکھا اور پوری طاقت سے کھڑا ہو گیا، امام چیخ مارے اور بہت امام کو اذیت ہوئی اور وہ زہر امام کے پیر میں سرایت کر گیا۔ جناب مختار اور ان کے چچا لے کے گئے اور اس کے بعد علاج کے بعد انہیں حفاظت سے جب مدینے پہنچایا۔ آج جو میں مصائب پڑھوں گا بہت آپ روئیں گے، جب مصائب پہنچایا تو یہ مدینے میں خبر گشت کر گئی کہ امام کے ساتھ یہ گستاخی ہوئی، چونکہ اس جنگ میں غازی ابو فضل العباس نہیں گئے تھے۔ جیسے ہی عباس کے کان میں یہ خبر آئی، ہمارے ایسا پڑھا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عباس صرف حسین کے لیے باوفات، زینب کے نہیں، اولاد فاطمہ کے لیے، حسن حسین زینب ام کلثوم اولاد فاطمہ۔ تاریخ کے جملے ہیں، بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہی جناب عباس نے سنا کہ میرے بھائیا کے ساتھ مدائن میں یہ سلوک ہوا، جناب عباس نے کھانا اور پانی چھوڑ دیا اور پورے مدینے میں ٹہلتے تھے اور ایک ایک سے پوچھتے تھے تمہیں معلوم ہے کس نے میرے بھائی کے ساتھ یہ گستاخی، تمہیں معلوم ہے کس نے میرے بھائی کے ساتھ یہ گستاخی کی؟ لوگ کہتے تھے نہیں ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ مدائن میں کم لوگ گئے تھے۔ تمہیں معلوم ہے میرے بھائی کے ساتھ یہ گستاخی کی؟ نہیں معلوم۔ ایک شخص نے بتایا ہاں ہمیں معلوم ہے۔
کہا کون تھا؟ کہا فلاں نام ہے، کوفے کا رہنے والا تھا، ننگی پیٹھ گھوڑے پر بیٹھے بغیر زین کے کوئی سفر نہیں کر سکتا، 700 کلومیٹر دوڑے ہوئے مدینے سے کوفے چلے آئے، اور کوفے کے دروازے پر ٹھہر کے پوچھتے فلاں شخص کہاں ملے گا؟ کہا فلاں چوراہے پہ ملے گا۔ عباس وہاں پہ پہنچے، کہا یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ سامنے ہے۔ جناب عباس جب اس کی طرف بڑھے تو وہ بھاگنے لگا۔ جناب عباس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، اب تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے، سنا ہے کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ یہ بے ادبی کیا ہے، کیا تم نے میرے بھائی کو لاوارث سمجھا تھا؟ کیا تم نے میرے بھائی کو لاوارث سمجھا تھا؟ اس کے بعد وہ حملہ ور ہوا اور جناب عباس اس کے عمل پر حملہ ور ہوئے اور اس کے سر کو قلم کیا۔ میں نے درمیان کے مسائل کو چھوڑ دیا چونکہ آخر تک مجھے شہادت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور بالوں میں ہاتھ دیا اور اس کے کٹے ہوئے سر کو لے کے کوفے سے دوڑے ہوئے مدینے آئے۔ جب جب یاد کریے گا عباس کی وفا پہ روئیے گا، جب جب یاد کریے گا۔ سیدھے مدینے آئے، کئی دن سے کھانا اور پانی نہیں کھائے ہوئے ہیں۔ امام حسن کے دروازے کا دق الباب کیا، امام نے جیسے ہی دروازہ کھولا زبان سے کچھ نہیں کہا، اس ظالم کا سر قدموں پہ رکھ دیا۔ امام حسن چیخ مار کے روئے اور عباس کو سینے سے لگا لیا اور بہت دیر تک روتے رہے اور ایک جملہ کہا، عباس وعدہ کرو کربلا میں حسین کے ساتھ ایسے ہی وفا کرنا۔ عباس وعدہ کرو کربلا میں حسین کے ساتھ ایسے ہی وفا کرنا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ عزیزوں اس وقت مخصوص مجلس آقا حسن کے لیے ہو رہی ہے۔ سال بھر ہم حسین کے مسائب اور خاص طور سے یہ 2 مہینے 8 دن پڑھتے ہیں جہاں سارے اہل بیت پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، مگر آج خود حسین اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئے، فاطمہ اپنے مظلوم بیٹے کا پرسہ، رسول اللہ اپنے نواسے کا، لہذا کوئی کمی نہ رہ جائے آقا کو پرسہ دینے میں۔ آقا حسن کا ماتم اسی زور و شور سے کریے اور آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ پرسا دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ عزادارو یہ جو روایتوں میں صبر حسن مشہور ہے نا، یہ صبر حسن ہے کیا؟ کبھی آپ نے سنا صبر حسن کیا؟ میں آپ کو تاریخ سناتا ہوں۔ امام حسن کا جو مدینے میں مکان تھا، اطراف میں دشمنوں کے مکان تھے، یہ دنوں رات امام حسن کے گھر پہ پتھروں کی بارش کرتے تھے اور آقا صبر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بچے زخمی ہوتے تھے، عورتیں زخمی ہوتی تھی، فریاد کرتے رہتے تھے۔ یہی صبر حسن مشہور ہے۔ پتھر میں آنگن میں پتھر پڑ جاتے تھے، صحن خانہ میں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ نبی کا نادینا ہے نا، پتھروں کی بارش جب زیادہ ہونے لگتی تھی تو روایت کے جملے ایک مرتبہ امام حسن دروازے پہ آتے تھے اور کہتے تھے کوئی ہے؟ کوئی صحابی کہتا تھا ہاں مولا ہم ہیں۔ کہا جاؤ میرے عباس کو بلا لاؤ، جاؤ میرے عباس کو بلا لاؤ۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ مدینے میں سناٹا چھا جاتا تھا نام عباس سن کے اور صحابی دوڑا جاتا تھا عباس کے پاس، آقا آپ کو بڑے بھائی نے بلایا، بھیا حسن نے بلایا؟ کہا روایت کے جملے یہ کہ عباس ایسے دوڑتے تھے جیسے پر لگ گئے ہوں، میرے بھائی نے بلایا ہے۔ جب دوڑے آئے تو کیا دیکھا؟ حسن گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ عباس کٹ کے رہ جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ اذن نہیں ہے، سمجھ جاتے تھے کہ مصلحت نہیں ہے۔ امام حسن کا یہ شیوا تھا کہ عباس کا ہاتھ کھینچ کے سینے پر رکھ کے زور سے دبا لیتے تھے اور دبانے کے بعد گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور بٹھاتے تھے۔ عباس تمہیں معلوم ہے ہم نے کیوں بلایا ہے؟ کہا آقا آپ بہتر جانتے ہیں کیوں بلایا ہے۔ کہا عباس جب تم آ جاتے ہو تو سکون مل جاتا ہے، جب تم آ جاتے ہو تو ڈھارس مل جاتی ہے، جب تم آ جاتے ہو تو یہ دشمن ہمارے گھر سے دور چلے جاتے، جب تم آ جاتے ہو تو یہ دشمن ہمارے گھر سے دور چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عباس کو کہتے تھے اب تم چلے جاؤ، جناب عباس چلے جاتے تھے۔ آزادارو ابھی تھوڑی دیر کے بعد تابوت نکلے گا، مگر میں آقا کی شہادت پوری تو نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر چند جملے سنتے رہیے گا، اس کے بعد تابوت نکلے گا اور آپ پرسہ دے لیجئے گا۔ میرا صابر امام، میرا مظلوم امام کیا بگاڑا تھا دنیا کا؟ دن میں روزہ رکھنے والا امام، رات بھر عبادت خدا کرنے والا امام، ساری بیویوں کا عدالت سے خیال رکھنے والا امام، دن بھر روزے سے تھا، دن بھر روزے سے تھا۔ شام کو نماز مغربین کے بعد جودہ بنت اشعث کے گھر پہ آیا، اس نے شربت میں زہر ملایا تھا، امام کی خدمت میں لے کے آئی، کہا امام سے کہا مولا پی لیجئے۔ امام نے ہاتھوں کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، رو کے کہا کیا میں تیرا بہتر شوہر نہیں؟ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
ہیں کہا تمہیں ہمارے بچوں پہ رحم نہیں آ رہا ہے؟ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم سے بدظنی رہتے ہیں، آپ پی لیجئے۔ امام نے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کے پیا۔ یہ شہر شام سے آیا تھا، بیچنے والے نے کہا تھا کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں پڑ جائے تو نچلے تہ کی مچھلیاں مر جائیں گی، مگر ہائے رے اتنا زخم امام کے لیے آیا تھا۔ شام نے ساداتوں کا بڑا دل دکھایا ہے، آزاداروں روئیے گا، بڑے اطمینان سے میں مصائب پڑھوں گا۔ سادات کا بڑا دل دکھایا ہے شام نے، چنانچہ جب امام نے پی لیا تو اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں ہمیں نقاہت آ رہی ہے، ہمیں کمزوری آ رہی ہے، ہمیں نقاہت و کمزوری آ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اور پی لیجئے۔ امام نے کہا نہیں، تیرا کام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا، جو تو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ آزاداروں روئیے، یا رونے کی شب ہے، پرسے کی شب ہے، کہا تمہارا کام ہو گیا۔ بحکمت امام اٹھنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے فروا کے گھر جائیے۔ امام فرماتے ہم تمہارے گھر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام وہاں سے اٹھے اور روتے ہوئے جنت البقیع کے پاس آئے۔ اماں، اے اماں ہمیں زہر مل گیا، اماں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی حسن میرے لال تم کہیں نہ جاؤ، سیدھے فروا کے پاس جاؤ۔ لڑکھڑاتے ہوئے امام چلے، راستے میں قبر پیغمبر ملی۔ نانا نانا وعدہ پورا ہو گیا، اے نانا ہم آپ کی بارگاہ میں آ رہے۔ آواز آئی فروا کے گھر جاؤ، مگر امام کے اندر اتنی اب نقاہت و کمزوری آ گئی کہ اب امام راستہ نہیں چل پا رہے۔ دیواروں کے سہارے سے فروا کے دروازے پہ پہنچے گا، فروا فروا۔ جب فروا نے دروازہ کھولا تو امام لڑھک گئے، اب اتنی طاقت نہ تھی کہ چل سکتے۔ آزاداروں سرو سینہ پیٹ کے روئیے گا۔ فروا نے سہارا دیا، اللہ کے بستر پہ لٹالا۔ آقا کیا ہو گیا، مولا کیا ہوگا؟ کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ کہا جودا نے ہمیں زہر دے دیا، جودا نے ہمیں زہر دے دیا۔ تشت لا کے رکھا گیا جس میں ٹکڑے گر رہے ہیں، جودا نے ہمیں زہر دے دیا۔ بیک مرتبہ امام حسن فرماتے ہیں فروا میری بہن زینب کو بلاؤ، فروا میری بہن زینب کو بلاؤ۔ وہ فروا نے جانا چاہ، ہاتھ پکڑ لیا، تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ۔ کہا آپ ہی تو کہہ رہے بلاؤ تو کیسے بلائیں گے؟ کہا قاسم کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ قاسم کو بلاؤ، کہاں ہے؟ کہا آقا نہ جانے کیوں، آج وہ عصر کے وقت ہی سے سو رہا ہے، آج نہ کیوں وہ زیادہ سو رہا ہے۔ کہا اسے جگاؤ، سونے کا وقت نہیں ہے، جگاؤ اسے لے کے آؤ۔ کم سن جناب قاسم تھے، فروا جگا کے لے کے آئیں۔ امام فرماتے میرے سینے پہ لٹال دو۔ چند سال کا بچہ ہے، جیسے سینے پہ لٹالا، قاسم چیخ مار کے نیچے آ گئے، بابا آپ کے سینے سے تو آگ نکل رہی ہے، بابا آپ کے سینے سے تو آگ نکل رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں فروا جلدی میری بہن زینب کو بلاؤ۔ کہا تو کیسے بلائیں؟ کہا قاسم کو بھیج دو۔ کہا قاسم جا کے کیا کہے گا، یہ کمسین ہے، معلوم نہیں پوری بات بتائے گا کہ نہیں بتائے گا۔ کہا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کی ایسی شکل بنا دوں گا، میں اپنے بیٹے کی ایسی شکل بنا دوں گا کہ میری بہن سمجھ جائے گی۔ کہا قریب بلاؤ۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گریبان کو چاک کیا، آستین کو پلٹ دیا۔ کہا ذرا خاک لاؤ، سر پہ خاک چھڑکا۔ کہا بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی کے سامنے کھڑے ہو جانا، زینب سمجھ جائے گی۔ روئیے، سرو سینہ پیٹ کے روئیے، رونے میں کبھی کنجوسی اور بخل نہ کریے گا۔ چنانچہ قاسم دوڑے ہوئے گئے زینب کے گھر، وہاں زینب کی پیشانی سجدے میں تھی۔ جیسے ہی اوپر کیا دیکھا قاسم، ارے گود میں لیا، ارے قاسم میرے بھائی کی خیر تو ہے، گود میں لے کے دوڑی، پہلے ماں کی جوڑی میں آئی، ارے حسین میرا گھر اجڑ گیا، عباس دوڑو، ماں کی کمائی۔ سارے بنی ہاشم کے جوان دوڑے، زینب آئیں، دیکھا جگر کے ٹکڑے گر رہے۔ بھائیا تمہارے یہ حال کس نے کر دیا؟ کہا جودا نے زہر دے دیا۔ اب زینب ہے جو ماں بن کے بیٹھ گئی، اپنے زانوں پہ حسین حسن کا سر رکھا اور روتی جا رہے۔ حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، سارے خاندان بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں۔ امام حسن وصیت کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا خیال رکھنا حسین، ہمارے بچوں کا خیال رکھنا۔ کربلا میں ہم تو نہ رہیں گے مگر میری نیابت قاسم کرے گا، اجر
حکم اللہ میں نے درمیان کے مسائل چھوڑ دیے. عزاداروں وصیت کرتے کرتے روح قفس سے انسولی سے پرواز کر گئی. ارے بھرا گھر تھا, کوہرام مچ گیا. یہ کربلا نہیں ہے کہ کوئی تماچے مار رہا ہے, یہ کربلا نہیں ہے جہاں کوئی تازیانے مار رہا ہے. کوہرام مچ گیا. وصیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے غسل دیا, کفن پہنایا گیا. خاندان بنی ہاشم کے جنازہ اٹھایا بنی ہاشم کے نوجوانوں نے, اور جیسے مسجد النبی کے قریب لے کے آئے, لوگ تلواریں لے کے سامنے آ گئے. کہتے حسین کیا ارادے ہیں؟ حسین کہتے ہم سے پوچھ رہے ارادے کیا ہے؟ تمہیں تو پرسہ دینا چاہیے, میرا بھائی شہید ہوا ہے, مجھ سے پوچھ رہے ارادے کیا ہے؟ کہا نہیں, یہاں آپ دفن کرنا چاہتے؟ کہا ہاں. کہا نہیں, یہ اجازت نہیں ہے. حسین عباس سے کہتے جنازے کو واپس لے چلو. عباس کہتے مولا اجازت دیجئے. کہا نہیں, جنازے کو واپس کرو. اب یہ مسجد النبی سے جنازہ چلا جنت البقیع کی طرف. بس جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ کسی نے رومال سے اشارہ کر دیا, بس تیروں کی بارش شروع ہو گئی. کربلا میں جنازوں پہ تیر نہیں لگے تھے, جنازوں پہ تیر نہیں لگے تھے, سپاہیوں کے جسم پہ تیر لگے تھے. مگر ہائے یہ مدینہ ہے جہاں حسن کے جنازوں پہ تیر لگے. بحکمت حسین کہتے ہیں رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ, جنازے کو واپس کرو. اتنے میں دیکھتے عباس نظر نہیں آ رہے. حسین دوڑے ہوئے جب گھر کے پاس آئے, کیا دیکھا کہ عباس ہے جو شمشیر لیے ہوئے نکلے, سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. زینب پوچھتی ہے عباس کیا ہوا؟ کہ بی بی پوچھئے ہمیشہ ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ بھائی ایک سیکنڈ کے, ایک منٹ کے اور مسائل ہیں. بی بی پوچھئے ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ اتنے میں جنازہ پھر واپس آ گیا. یہ حسن کا پہلا اور آخری جنازہ تھا جو دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. زینب ام کلثوم نے یہ دیکھا کہ جنازوں پہ تیر لگے ہوئے تھے. مالک سبطین کا یہ روایت ہے, زینب نے تیر کو نکالنا شروع کیا, ام کلثوم نے تیروں کو نکالنا شروع کیا. حسین جنازے کو لے کے چلے, ماں کے پہلو میں دفن کیا. رات میں زینب نے خواب دیکھا کہ اماں آئی ہیں. اماں کہتی ہے زینب ارے ایسے ہی تیر نکالے جاتے ہیں, ارے ابھی حسن کے جنازے میں تیر لگا تھا جسے میں نے نکالا. ہائے میرا بچہ تیروں کے عالم میں آ گیا.
حسن ہائے امام 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 حسن جان رسول خدا امام حسن ہائے امام حسن جان رسول خدا امام حسن ہائے امام لخت دل فاطمہ امام حسن ہائے امام جان رسول خدا امام حسن ہائے امام لخت دل فاطمہ امام حسن ہائے امام قلب جگر کٹ گئے ٹکڑے بہاتر ہوئے قلب جگر کٹ گئے ٹکڑے بہاتر ہوئے کشتہ زہر دغا امام حسن آئے امام کشتہ زہر دغا امام حسن آئے جان رسول خدا امام حسن آئے ہائے جنازہ تیرا تیروں کی زد میں اٹھا ہائے جنازہ تیرا تیروں کی زد میں اٹھا ظلم یہ کیسا ہوا امام حسن آئے امام ظلم یہ کیسا ہوا امام حسن آئے امام جان رسول خدا امام حسن آئے زینب کلثوم کی آس بندھائے کوئی زینب کلثوم کی آس بندھائے کوئی کرتی ہے آہو فغاں امام حسن آئے امام کرتی ہے آہو فغاں امام حسن آئے جان رسول خدا امام حسن دل کو سکون ہے نہ چین رہ گئے تنہا حسین دل کو سکون ہے نہ چین رہ گئے تنہا حسین بھائی سے بھائی چھٹا امام حسن ہائے امام بھائی سے بھائی چھٹا امام حسن جان رسول خدا امام حسن ہائے جنازہ تیرا تیروں کی زد میں اٹھا ظلم یہ کیسا ہوا امام حسن ہائے امام بھائی کی یاد آئے گی بھائی کو تڑپائے گی بھائی کی یاد آئے گی بھائی کو تڑپائے گی جائیں گے جب کربلا امام حسن آئے امام جائیں گے جب کربلا امام حسن اکبر خستہ جگر کہتا ہے سر پیٹ کر اکبر خستہ جگر کہتا ہے سر پیٹ کر کشتہ زہر دغا امام کشتہ زہر دغا امام جان رسول خدا امام حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن مولا یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یہ کس کا جنازہ ہے
جو لوٹ کے آیا ہے یہ کس کا جنازہ ہے، جو لوٹ کے آیا ہے یہ کس کا جنازہ ہے، جو لوٹ کے پرسہ دیں آزادہ پرسہ دیں، شہزادی بھی آئی ہیں اس مجلے میں، کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے، کیوں تیروں سے زخمی ہے، کیوں خون میں نہایا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہے، یہ سبط پیمبر ہے، زہرا کی کمائی ہے نام حسن اس کا، عباس کا بھائی ہے، امت نے زہر اس کو